جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگی جا رہی تھی، اور آنے والے جنگ سے، جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا، اے بی بی تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو۔ ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید، چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی، اس خاتون نے کہا اے آنے والوں، سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو، ارونی، مجھے دکھاؤ کہاں ہیں؟ لے جا کر قریب کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان کا ہی یہ نعرہ تھا، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عجب چیز اعلی ہے، حضرت۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی، پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہیچ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی، ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا، باہر مدینے میں آواز آنے لگی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا۔ جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ
پیر پکڑ لے, کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو, میرا کون ہوگا اس کے بعد. نہیں, خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ, اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو. یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی, حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا. وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا, لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا. ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا, حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ. اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے, حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے, حضور کے پاس آئے, کہا شادی کرنا ہے, عمر ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے, کچھ پیمال ہے, کہا کچھ ہے نہیں. کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ, شادی کرا دی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا, پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے. ان کو مال دیا گیا, پیسہ دیا گیا, کہا جاؤ گھر کو بنا لو, سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو, شادی کا سامان خریدو, مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا. وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے, انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا, بازار میں تھے, اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں, اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے. یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا, جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے, اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی, لوہے کی ٹوپی, لوہے کا لباس سب خرید لیا, اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے, اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کیا گیا. جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے. ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا, ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, نہ کوئی تلوار, نہ کوئی ٹوپی, نہ کوئی گھوڑا. صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے, لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے, یہ بطل جلیل کون ہے, یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے, پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے, پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے, قیمتی لباس ہے اس کے اوپر. صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں, کہا ہم میں سے تو نہیں ہے, یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے. حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے جس کو شادی کے پیسے دیے تھے, جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے. اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے. شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی, وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں. جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری, ٹوپی اتاری, خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا, ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا. صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے, حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا. پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. میرے عزیزو یہ کٹ گئے, ختم ہو گئے, اپنے آپ کو فنا کر دیا. کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی, کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی, کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں. ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے, ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے. اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, ایک ڈنڈا دیکھ لیں, لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے. یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے, ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے. کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان. باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بیٹا لڑ رہا ہے, ابا آپ نہیں جائیں گے, آپ گھر میں رہیں گے, میں جاؤں گا.
باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی 3 بار، 3 بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔ باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں، یہاں کے حالات وہ سنبھالیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی، ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا، 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لیں۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں، ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے، بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے، سب لٹا دیا ہے، ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے، اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے۔ وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں،
تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں. ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے. ایک جماعت ہے, ایک سنیت ہے, ایک مسلک ہے, لیکن ایک دوسرے سے مساوا کرنا نہیں چاہتا, ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا. علماء کی جماعتیں الگ, پیروں کی جماعتیں الگ. کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے. اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا, کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے. وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے, جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, وہی عشق مصطفیٰ ہے. جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے. اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو, نکال لو, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں, روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے. تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا, تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا, تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے. ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے. امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے, سمندروں میں راستے بنا دیے, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے, یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے. یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے, اسی لیے تھمایا گیا ہے. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں, جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں. ہاں, کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں ہم, ادھر سے کتا ادھر سے کتا, ہر کوئی منہ اٹھائے بھونکے جا رہا ہے, کبھی حضور پر, کبھی اسلام پر, کبھی قرآن پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے, یہ غفلت میں ہے. اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہے ہیں, یہ دھت رہیں, حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں, دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں. دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے, ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی, بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی. تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا, کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی, مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے, جب تک زبان ہے, ہم بولتے رہیں گے. ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے, وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ. میرے عزیزوں, ایک بات یاد رکھ کر کے چلو, دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, صحیح کہتی. اخبار میں یہی چھپا, رپورٹوں میں یہی چھپا. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا, کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا, ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, مال میں بھی کم ہے, نوکریوں میں بھی کم ہے, سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں. پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے, بیکورڈ ہے, ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے, تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں, یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو, تمہارے پاس کچھ ہے, کچھ ہے. ان کو پتہ ہے, تمہیں نہیں پتہ ہے. تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, صبح ٹی وی چالو کرو, کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے. ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں,
हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है, इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है, तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो मायूस इकबाल इस किश्त वीरां से। हम भी यही कहते हैं, मैं मायूस नहीं इस किश्त वीरां से। ये जो खेती हमारी टूटी बिखरी हुई दिख रही है, लोग कह रहे हैं खलियान खत्म हो गए, अब खेती में कुछ नहीं है। खुद खेती में कुछ नहीं है तो फिर सारे इधर क्यों मुंह लगाए बैठे हैं? हमको पता है जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। हमारे जवानों को आवारा तुमने किया है, हमारे जवानों को नशा तुमने बांटा है, इनको सब पता है हमारे मोहल्लों में नशा आता कहां से है, देता कौन है, खाता कौन है, खिलाता कौन है, पिलाता कौन है, सब पता है। लेकिन तुमने बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ इनको नशा और चीजें खिलाई। इसीलिए मुझे पता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शेर जिस दिन बेदार हो गए, कहीं ऐसा ना हो इनके हाथों में क्या क्या पकड़ाया गया। मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहो, चैटिंग करते रहो, इंस्टा में लगे रहो, यूट्यूब में लगे रहो, तुम इसी सोशल मीडिया पर जिनके 18 घंटे खर्चा करते रहो, पोर्न वीडियो, नंगी तस्वीरें, पता नहीं क्या क्या अखलाक सूस चीजें तुम्हारे सामने लाकर दुनिया ने रखी कि तुम इसी में मसरूफ रहो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, उन्हें डर है इस बात का। मोबाइल मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो इनको, इंटरनेट मुफ्त में चाहे तो पकड़ा दो, कहीं ऐसा ना हो इस जवान के हाथ में खालिद बिन वलीद की सीरत आ जाए, कहीं इस जवान के हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत ना आ जाए, कहीं ये जवान टीपू सुल्तान को पढ़ने न लग जाए, कहीं ये औरंगजेब का नाम सुनने न लग जाए। इसीलिए मार मार करके उधर से चेहरा मोड़ दिया गया है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो 1000 मोड़े, मैं इंशाअल्लाह ये बात जरूर कहूंगा आपको। फिर मैं कहता हूं, मैंने तो मिसाल में 4 नाम लिए, 4 नाम लिए, और ऐसे नाम लिए हैं कि पता नहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। क्या किया था तुमने, अभी तक दर्द जा नहीं रहा है, हमें पता नहीं। हालांकि हम आदिल और मुंसिफ और एक गयूर बादशाह के हैसियत से मानते, बल्कि वो परहेजगार मुत्तकी थे,
میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے. واہ سبحان اللہ سبحان. جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے. تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے. وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں. ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا. 125 جنگوں میں شرکت کیا، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں، سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس، کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ 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 بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار، وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اتنے دنوں سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو، بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا، مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے، مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی؟ کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، مانگا ہوتا تو ضرور ملتا. اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے، یہ جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا. آج بی جے پی کی حکومت چل رہی، یہاں سے کچھ لے لے، کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے. غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا، اس کا مسلک یہ ہوتا ہے، اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. درد ہو تو بھی یہ کہے شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا. ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا. یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا، رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں، سارے لوگ موبائل اور کیمرے بلا ضرورت کے، اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے. ہم تھک چکے ہیں، ہم مسافہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، سب سے پہلے فوٹو چاہیے. علماء کا ادب چلا گیا، روحانیت چلی گئی، ہر کوئی مجلسوں کے آداب بھولنے لگ گیا. اس ایک موبائل، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں، بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا.
یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا، صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا، اس کا کمال تھا۔ لوگ اپنے اپنے محبوبوں کی محبوباؤں کی تصویریں نکالتے، اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی، اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا، سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے۔ جب آپ کا نمبر آیا، مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، آنکھیں اس طرح کی تھی، پیشانی اس طرح کی، بھویں اس طرح کی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے۔ جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے پھر بنواتے؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ بے شک۔ اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا۔ آپ سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا۔ بے شک بے شک۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی، اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوشش۔ توجہ میرے عزیزو، بھائی ہے ہی لبیک میں اتنا اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے، واہ 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 بہت خوب، کیا بات ہے۔ لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی؟ لائٹ کو تو جلنا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی۔ کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے، کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے۔ ارے میرے عزیز، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں، تاجدار مدینہ کو پکار رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ انسن بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے، اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، صحابہ کا نعرہ ہے یہ۔ واہ واہ بہت خوب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں بلایا کرتے حضور کے پاس وہ حاضر ہوتے، اسی کا مطلب تو ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق، ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا، سب کو پیش کرتے ہیں لوگ،
ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے، لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے، گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، واہ 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 بہت خوب. کبھی نہیں مرجھاتا. پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پھول پھول پر پوری نعت لکھ دیا. تم نے ایک پھول کیا پیش کیا، ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے، حضور پاک کے حسن کو دیکھ لیا. یہی میں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ پھر دہراتا ہوں، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے، اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. اے نوجوانوں، میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو. اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، میں گردنیں نہیں مانگ رہا، میں نہ سر مانگ رہا ہوں، نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے. تم ان خرافات کو، ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے، گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں، صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو، یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا. دنیا اپنے فینس کی کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر نبی سے محبت ہے، حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں، حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں، حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں. یاد رکھو، جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے، چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہم جان بھی دے دیں گے. عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا. دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا. سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے، فیشن کہہ رہی ہے. ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی. اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے، سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی وہ میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں. ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آیا، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟
اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی۔ عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا، عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا، لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری جماعت میں، حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا ہلکا دین نہیں ہے، لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے، اس دن کا تو انتظار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے۔ اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں، جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے؟ کئی لوگوں نے کیا پوچھا ہے، میٹھا کھانے کی خواہش، کسی کو بریانی کھانے کی خواہش، کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش، کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہش، کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش، کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ
کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ پھانسی کے پھنجے پر چڑھ گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں۔ اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں، عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ہماری گفتگو ہو گئی، لیکن مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس عاشق رسول فنا فی الرسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے، میرے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکز عشق رسول بن جائے۔ واہ واہ، کاشی پور والے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دستے تاج الشریعہ جہاں لگا ہو اس میں اثر تو آنا ہی ہے۔ آج منبر پر کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے، اس پر بھی تاج الشریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ہی تو رکھا تھا، بس اس دستے کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں، یہ مرشد گرامی کے نظر کی، ان کے کیمیا اثر نظر کی توجہ ہے۔ میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، مرشد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے، یاد ہو جانا چاہیے اب تک تو، اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں، یاد ہو جانا چاہیے، عجب چیز ہے۔ ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں، حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے۔ اتنی بات ہے، نبی کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ان ظالموں کو تو ہم جانتے ہی ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں، وہ گستاخیاں اور گالیاں دیتے آئے، ان کی اپنی مجبوری۔ لیکن ایک رافضی کتا 2 سال قبل نکلا تھا قرآن بدلنے کے لیے، ہاں، اور کہا کہ میں نے اپنا نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا۔ تو نہیں بدلا، رب نے تجھے بدلا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا بات ہے میرے عزیزوں، بدلنے نکلا ایک چھوٹا سا کتابچہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی شائع کر کے جگہ جگہ پھیلانے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے ہاتھوں میں آج کتاب آئی ہو؟ لیکن ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس ضرور ہے، اور بدلنے کی بات 26 آیتیں نکالیں گے، اور ایسا نکلے کہ بیوی بچے بھی دور ہوئے، گھر بار سب ختم ہوا۔ حالت یہ ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور آج سڑکوں پر پڑا رہ کر کے جان کے خطرے کی بات کرنے لگ گئے۔ یہ تو ابھی دنیا میں ذلت دیکھا تم نے، ابھی آخرت باقی ہے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے منہ موڑ لیتا ہے در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ شیبہ بھی، ولید بن مغیرہ بھی بڑے بڑے پروپیگنڈے بنائے تھے۔ میرے نبی کو کبھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، برے برے الفاظ کہتے گئے، لیکن ہر ایک کی موت عبرتناک ہے۔ ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے گڑھے میں لا کر پھینکا تھا، ایسی بیماری میں مرا کہ اس کے قریب اس کے بیٹے تک نہیں آئے، بڑے بڑے پتھر اس کی لاش پر ڈال کر کے اس کو دفن تک نہیں کیا۔ ابو جہل کو ایک کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا۔ ولید بن مغیرہ اسی طرح بیماری میں مرا۔ عتبہ شیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہلاک کیا کہ شیر ان کے اوپر حاوی ہوئے۔ اس سارے گستاخوں کا انجام دیکھتے آئے، آج تک بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، گستاخ آئے بھی، ذلت کے ساتھ مرے بھی، لیکن کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ کیا گستاخی کرتے تھے یاد ہے کسی کو؟ یاد نہیں رہ گیا۔ یہ موسمی کیڑے ہیں، آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات اگر رہتی ہے تو کیا رہتی ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اے سنی مسلمانوں، گستاخوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کیا گستاخی کی تھی یہ آج کسی کو یاد بھی نہیں۔ ابو لہب کا نام معلوم ہے، ابو جہل کا نام معلوم ہے، عتبہ شیبہ، یہ ولید بن مغیرہ۔ علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں، عوام تو عوام، علماء بتائیں کہ یہ اپنے زمانے میں حضور کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ عبارت کیا تھی؟ نہیں کسی کو پتا ہے۔ ضرورت بھی کیا ہے یاد رکھنے کی؟ ضرورت بھی کیا ہے گستاخیوں کو یاد رکھنے کی؟ لیکن ایک بات سب کو یاد ہے، جب حسان بن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے آپ کی منشا کے مطابق آپ کو پیدا کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اے سنی مسلمانوں، گستاخ آئیں گے، ذلت کے ساتھ مر جائیں گے، کوئی گستاخیاں باقی نہیں رہیں گی، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان میں جس نے تعریف کی مولا اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے، کلام بھی باقی رکھتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ہر مجلس کی رونق اعلیٰ حضرت کا نام ہے، ہر مجلس کی شان اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کرتے تھے، نبی پاک کی تعریف کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے نام بھی باقی رکھا، کلام بھی باقی رکھا۔ آج ہر محلے میں یہ ضرور گنگنایا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ امام شرف الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان میں 170 اشعار لکھے تھے، اور یہ سن کر کے خود میرے آقا مدینے سے چل کر امام بوسیری کی خواب میں تشریف لائے تھے۔ ان کو فالج کی بیماری تھی، میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا۔ شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ فالج ہے نہ لکوا ہے، ہر عضو میرا سلامت ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے قصیدہ لکھا تھا وہ زندہ ہے، ان کا نام بھی باقی، کلام بھی باقی۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا
نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مجھ جیسے ادنا طالب علم کو 800 سال پہلے لکھا ہوا قصیدہ زبانی یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ عشق مصطفیٰ میں بولا ہوا ہر جملہ صبح قیامت تک مولا محفوظ رکھتا ہے. وہ بوسیری تھے. تکبیر الحق کے بولو نعرہ رسالہ علماء اہل سنت توجہ سنیں اعلیٰ حضرت. میرے عزیزوں، یہ گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. میں اپنے مجمع کو صرف وہی سنانا چاہتا ہوں. کہاں ان کیڑوں کی طرف دیکھتے ہو، کہاں ان پتنگوں کی طرف دیکھتے ہو. ان قریب ہلاکت ان کی آنے والی ہے. مولا کریم جب نمرود کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے، فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، اور ابرہہ کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے. بڑی بڑی طاقتیں اگر گھمنڈ میں اور غرور میں آج نشہ میں چور ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، سیاست ہے، 5 سال کے نشے میں تم آ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، کبھی مسجدوں کو تباہ کر لیں گے، کبھی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کے ان پر کرسیاں بچھا لیں گے. تم سے بڑے بڑے چنگیز اس زمین پر آئے، تم سے بڑے بڑے ہلاکو اس زمین پر آئے، لیکن ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں کہیں نہیں ملتی، ان کے نشان کہیں نہیں ملتے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. وہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. ڈرو مت اے سنی مسلمانوں، گھبراؤ مت اے میرے عزیز بچوں. حالات سنگین ہر زمانے میں ہوتے آئے، ظالم تختوں پر ہر وقت بیٹھتے آئے، یزید ناچتے رہے، لیکن مولا کریم کا یہ دستور ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے ہماری 1000 گردنیں کٹ جائیں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو ذرا برابر تحمل کرنے کی ضرورت نہیں. ہر بچہ یہ یقین کر لے آج آپ کی محبت سلامت رہے، کل اگر میری گردن پر پھانسی لگتی ہے تو یہ اعلان کرتا جاؤں گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہماری موتیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ تو قربانیاں دینا ہمارے اسلاف کی شان ہے، اور انہوں نے ہمیں ورثے میں یہ دیا ہے، ورثے میں دیا ہے. ارے جان بچانے کی بات کرتے ہو، جان بچانے کی بات، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو بچپن سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے یہی سنتے آئے، اور خصوصاً وہ مجمع جو اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ مجمع جو بریلی کا خوگر ہے، اس کا تو حال یہ ہے کہ گٹھی میں پلایا گیا ہے یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہوں کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں، تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میری بات مکمل ہو جائے، میں ایک تاریخ بتا رہا تھا، کون زندہ ہے اس سرزمین پر اور کون مر گیا ہے، یہ فیصلہ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے. آج اس مجمع میں اگر 100 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جا رہا ہے تو یہ یقین کر کے چلو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے شان بیان کی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ ہر مجمع کی شان ہے، ہر گھر کی آن بان ہے. سعدی شیرازی نے کیا کہا تھا؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. وہ سعدی آج بھی راج کرتے ہیں، علماء جانتے ہیں عاشقان
मुस्तफ़ा मरते नहीं हैं। हाफिज शिराजी कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सारी गुस्ताखियां सारे गुस्ताख एक तरफ रख लो, इनको उंगलियों में गिन सकते हो। मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों की तादाद आसमान के तारों से कहीं ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों की तादाद पूरे रोए जमीन के जर्रों से ज्यादा है। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने वाले हर जुबान, हर नस्ल, हर खानदान के मैंने अरबी आपके सामने पेश की, फारसी के कलाम पेश करता हूँ। मुल्ला जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअतरा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। यह हाफिज शिराजी ने पुकार कर कहा था। और पंजाबी के मशहूर शायर आशिक रसूल पीर मेहर अली गोलड़वी कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाथ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हिन मद भरियां उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा रब सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखी कितनी जारियां। अरबी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, फारसी वालों ने मेरे आका की तारीफ की, पंजाबियों ने तारीफ की। और फिर जब उर्दू की बात आती है हस्सानुल हिंद बरेली की सरजमीन से पुकारता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं या रसूल अल्लाह नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कहा गुस्ताख चीखते हैं तो चीखें, मगर बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुनो कान खोल करके तुम मेरे मुस्तफा की बात करते हो, उनका मकाम कितना है बरेली का इमाम समझाता है। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। मेरे अजीजों, ये तारीख के चंद झरोखे मैं तुम्हारे सामने रखा। मेरे आका के मद्दाह कभी मरते नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाले, उनके नाम को अल्लाह अमर कर देता है, नाम बाकी रह जाते हैं और कलाम भी बाकी रह जाते हैं। आज जिस गली से भी गुजरो, मैंने देखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चप्पे चप्पे में कोने कोने में छोटे से भी बच्चे या बूढ़े हों जवान हों, मुझे देखते हैं तो पहले ही कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अक्सर मैंने नारा देखा, इस नारे पाक को देने वाला मर्द कलंदर मुजाहिद इस्लाम खादिम हुसैन रज़वी, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। वहां पर भी देखें, पैरों से माजूर व्हील चेयर पर बैठकर आने वाला एक आलिम दीन पैरों से माजूर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर गरजता था, यूरोप की भी धरती हिलती हुई नजर आए। हाँ, बड़े बड़ों के लिए वो डेंजर बन गया। क्यों?
بھائی پیروں سے بھی معذور ہے ایک عالم دین، بڑی دور بیٹھا ہے، کیوں ڈینجر ہے؟ کیوں ڈینجر ہے؟ اور وہ طاقتیں ڈینجر کہہ رہی ہیں جن کے پاس پیٹروٹ میزائل آلریڈی موجود ہے، بڑے بڑے بم ان کے پاس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر ہے، وہ طاقتیں کہتی یہ عالم بڑا ڈینجر ہے، جس کے پیر نہیں، ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑا طاقت و قوت پیٹروٹ میزائل کا نام نہیں، طاقت و قوت حکومت تخت و تاج کا نام نہیں، حقیقت میں طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور یہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ آج تم اگر یہ سوچتے ہو کہ دنیا سے ہماری عزتیں روٹ گئی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ تم خود ہو۔ جس سبب سے اللہ نے تمہیں سب سے ممتاز کیا تھا وہ سبب تم نے کیوں چھوڑا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزتیں سلامت، اور اگر وہ نام کی تمہیں فکر نہیں تو اپنی عزت بھی چھوڑو۔ کل کو یہ مت سوچنا عوام تو عوام، علماء سے بھی عزت تمہاری داڑھیوں کی وجہ سے، تمہاری ٹوپیوں کی وجہ سے، تمہارے جبوں کی وجہ سے، یا تمہارے گاڑی بنگلوں کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے جو عزت دیا ہے وہ صرف مصطفیٰ کی نسبت سے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ اور مومن کون ہے؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے، کیا بات ہے، وہی مومن ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا عزت ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ ہاں منافقین وہ دھوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، منافقین وہ جھنڈوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہو کر کے بھی میں کھل کر کے کہتا ہوں غداروں سے ہمیشہ الرٹ رہو۔ جن کو یہ لگتا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے، عزت تو بالی ووڈ میں ہے، ہالی ووڈ میں ہے، عزت تو یہ سیاست کے گلیاروں میں ہے۔ تم عزت جہاں جہاں ڈھونڈتے رہے، ہم نے دیکھا ہے 40 سالہ پارٹی کی خدمت کرنے والے ہیں، اور آج ایسے سنیاسی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں خیریت ہے بھی کہ نہیں۔ اب تو کسی اخبار کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ تمہارا حال یہی ہے، ایک پارٹی چھوڑو گے عزت ختم ہو گئی، کرسی گئی تو نام بھی گیا۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، جو یہاں سے وابستہ ہوتا ہے۔ 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کو سوئے ہوئے، لیکن آج تک وہ کرسی ہر ایک کے دل پر راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ عزت جاتی نہیں، وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تم ڈھونڈ رہے ہو عزت وہاں پر، اے مسلمانوں عزت مصطفیٰ کریم سے وابستگی میں ہے۔ تم نے اگر حقیر سمجھا سنتوں کو تو کافر ہو جاؤ، دین سے تمہارا تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ بے شک، تم جس چیز کو ہلکا سمجھتے ہو یہی تمہاری عزت کی چیز تھی۔ کیا کہنا تم ہے؟ اگر سوچتے ہو کہ داڑھی نکال کر کے میں چند لوگوں میں ماڈرن تصور کیا جاؤں گا، کچھ نہیں، کون عزت دے رہا ہے؟ وہ تم سے زیادہ سمارٹ بننے کی اور کوئی کوشش کرے گا۔ تم کپڑے آدھے پھاڑ کر پہن رہے، تمہارے مقابلے میں کوئی پورے پھاڑ کر پہنے گا۔ وہاں تو کمپٹیشن ہے۔ بالکل، تم نے یہ سوچا کہ یہ چہرے بدل لیں گے، کپڑے بدل لیں گے تو عزت مل جائے گی، لوگ مجھے ماڈرن کہیں گے، پاش کہیں گے، بڑا آدمی کہیں گے۔ کب تک بڑا آدمی کہیں گے؟ کیا کہیں؟ کب تک کہیں گے؟ ایک دن تو تیری موت آنی ہے، بے شک، آنکھیں بند ہونی ہے۔ اور یہی وہ دنیا جس کے لیے تو اپنے آپ کو بدلا تھا اٹھا کر لے جائے گی اور اس قبر میں دفنا آئے گی جہاں تجھے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنا اندھیرا۔ اتنے اندھیرے کے اندر تمہیں چھوڑ کر یہی آئیں گے جن کے لیے تم سب بدل گئے تھے۔ 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ بدلا، کپڑے بدلے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہی تجھے دفن کر کے چلے گئے۔ کوئی 1 گھنٹہ بھی قبر کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ادھر مٹی دیا ادھر چل پڑا۔ کیا یہ حقیقت نہیں بتا رہا ہوں میں؟ جب تمہارے عزیز رشتہ دار بھی تمہیں تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے
تمہاری گھبراہٹ بڑھ جائے گی، لیکن روایتیں بتاتی ہیں اس وقت تمہاری اندھیری قبر میں اجالا لے کر تاجدار مدینہ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جب تمہیں پتا ہے اے سنی مسلمانوں کہ یہاں جتنا بھی بھاگوں سامنا تو کرنا ہی ہے، چاہے قبر میں ہو چاہے حشر میں ہو، کیا بات ہے. سامنا تو کرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو پھر بریلی والے امام کی بات سن لو. انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کیا بات ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حق ہے. وہاں تو سب مانیں گے شان دیکھ کر کے، لیکن کمال یہ ہے کہ تو آج مان جا، آج بدل لے اپنے آپ. مجھے اس بات کا فخر ہے میرے عزیزوں، آج جو اتنا بڑا مجمع یہاں پر مجھے سننے کو آیا ہے، یقیناً سب کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے، سبحان ہمیں سننے کے لیے جو مجمع آتا ہے میں اچھی طرح سے انہیں جانتا ہوں. وہ بھکائی سننے نہیں آتے، وہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سننے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور میرا تعارف جیسے کہ شروع میں ہی میں نے کرایا ہے کہ سب کو پتا ہے ہماری امیج کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے. بہت سارے لوگ بھڑکاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، ورگلاتے ہیں. میرے عزیزوں کبھی ایسا لگا کہ ہم بھڑکاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم کتوں کو للکارتے ہیں. کیا بات ہے. ہم اپنوں کو نہیں بھڑکاتے، ہم اپنوں کو بھڑکانے کی عادت بھی نہیں رکھ. بھڑکایا ہوتا اب تک پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگا دی جاتی. نہیں، اس دیش کی سرزمین سے ہمیں بھی بڑا پیار ہے.